بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کی تازہ ترین صورتحال پہ، خطرات، پابندیاں اور ویکسین اور کیا ہے اب امید۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اہم ملک نے امیگریشن کا کیا اعلان، بہت اہم نیوز ہے یہ۔ اس کے بعد تارکین وطن پر ایک اور قیامت۔ آخر میں بات کریں گے پارو اور امداد والوں کے لیے ایک اچھی خبر، خوشخبری۔ سب سے پہلے تو کرونا کی جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے وہ کافی زیادہ الارمنگ ہے۔ خاص طور پہ اگر سینٹرل ایشیا کی بات کریں تو وہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ خاص طور پہ اگر انڈیا کی بات کریں، وہ دنیا میں عنقریب پہلا ملک بننے جا رہا ہے جہاں پہ حالات اتنے زیادہ کرٹیکل ہیں۔ سچویشن قابو سے باہر اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ جو آکسیجن پروڈیوس کرنے والی کمپنیز ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف جو مواد کا سلسلہ ہے وہ تقریباً 3,000 کو ٹچ کرنے والا ہے کیونکہ 2700 2800 جو ہے وہ ایوریج جا رہی ہے۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ افیکٹو مریض مزید جو ہے وہ سامنے آئیں اور مزید جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے۔ دوسری طرف جو سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا میں وائرس نکلا ہے، جس کو انڈین وائرنٹ وائرس کہا جا رہا ہے، یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ جو برطانیہ کا ویرنٹ وائرس ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہے، اس کے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اس کے بعد یہ اس کی شکل کچھ اس طرح سے اس نے اپنی بناوٹ چینج کی ہے کہ اس پہ جو ویکسین اس وقت دنیا میں لاگو ہے، جو لگائی جا رہی ہے، وہ بھی اتنی مؤثر نہیں ہے۔ مؤثر ہے لیکن اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہو رہی کیونکہ جن لوگوں کو پہلے کرونا وائرس نہیں تھا اور انہوں نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی ان کو یہ وائرس ہو رہا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ اپنی بناوٹ اور جسامت جو ہے وہ چینج کر چکا ہے اور نئے انداز کے ساتھ انسانیت پہ افیکٹڈ ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی تازہ ترین مثال جو ہے وہ انگلینڈ میں مل رہی ہے کیونکہ انڈیا کا وائرس جو ہے وہ انگلینڈ میں پہنچ چکا ہے۔ انگلینڈ نے انڈیا پہ پابندی لگانے سے پہلے پاکستان پہ پابندی لگا لی۔ اس کی کیا وجوہات تھی، کیا اس کی لاجک تھی کہ ایسا کیا گیا؟ حالانکہ پاکستان میں کمی اب بھی انڈیا سے بہت زیادہ کم ہے اور اس وقت تو بہت ہی کم تھی، لیکن اس کے باوجود برطانیہ نے پاکستان پہ پابندی لگائی لیکن برطانیہ نے انڈیا پہ پابندی نہیں لگائی، اس کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا۔ اس کے اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے برطانیہ کو۔ اس وقت برطانیہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ 215 مریض انڈین وائرس کے نکل آئے ہیں برطانیہ میں، اور جو اپوزیشن جماعتیں اور جو سائنٹسٹ ہے اور جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی بورس جانسن کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس نے دیر کی انڈیا کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے میں، کیونکہ بہت دیر پہلے انڈیا کو ریڈ لسٹ میں ڈال دینا چاہیے تھا جب یہ نیا وائرس جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ برطانیہ میں بھی جو یہ وائرس ہے کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور تقریباً پورے انگلینڈ میں پھیل چکا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ 215 میں سے 198 انگلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں 10، ویلز میں 7، پھر 215 جو ہے وہ ٹوٹل مریض بنتے ہیں، اور یہ کافی بڑی تعداد ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد اگر آگے پھیلتا مزید تو برطانیہ میں بھی حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ باقی خطرات اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پہ ابھی یہ بڑھ رہا ہے۔ اسپین میں یہ کنڈیشن ہے کہ نئے آنے والے مریض کم ہیں لیکن ابھی تک ہاسپٹلز پہ پریشر کافی زیادہ ہے۔ اسپین نے یہ بھی اعلان کیا کہ ہم مئی میں جو دن کا لاک ڈاؤن ہے وہ ختم کر دیں گے لیکن رات کا برقرار رہے گا۔ ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، ڈیلی 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے اسپین میں، جو امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں بہتری کی علامت ہوگا، اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے بہت جلد برطانیہ پہ دوبارہ پابندی لگا دی جائے جا کے تاکہ وہاں سے یہ انڈین وائرس جو ہے وہ یہاں تک نہ پھیل سکے۔ لیکن دوسری طرف یورپ میں انڈین وائرس آ چکا ہے کیونکہ 20 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیلجیم پہنچے ہیں، اور 20 کے 20 کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو تمام کا پازیٹیو نکلا، جس کے بعد بیلجیم نے بھی انڈیا پہ پابندی لگا دی ہے ان کی آمد و رفت پہ۔ پاکستان سمیت انڈیا، بنگلہ دیش اور ایسے تمام ممالک پہ دنیا کے بڑی بڑی ایئر کمپنیز نے اور ممالک نے پابندی لگا دی ہے کہ وہاں کے مسافر وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کے ایک بہت اہم ملک نے امیگریشن کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ امیگریشن ستمبر میں کھلے گی اور 6 مہینے تک رہے گی۔ یہ امیگریشن کن کے لیے کھلے گی؟ یہ امیگریشن ان کے لیے کھلے گی جو 4 سال سے غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ یہ ملک کون سا؟ یہ ملک کا آئرلینڈ۔
آئرلینڈ جو کہ انگلینڈ کا پڑوسی ملک ہے اور اس کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے، اور یہ یورپی یونین کا ملک ہے، یہاں کی کرنسی یورو ہے، لیکن یہ شنجن سٹیٹ میں نہیں ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ بعد میں آپ کے کمنٹس آنے ہیں کہ کیا ہم یہاں پہ ریزیڈنٹ پہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، ای یو پہ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، صرف اور صرف نیشنلٹی پہ جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے آئرلینڈ میں 4 سال سے جو انلیگل رہ رہے ہیں ان کو نیشنلٹی دینے کا اعلان کیا ہے، 6 مہینے تک کھلی رہے گی۔ وہ بچے جو غیر قانونی والدین کے بچے ہیں اور وہ والدین ابھی تک انلیگل ہیں، وہ 3 سال سے اگر انلیگل ہے آئرلینڈ میں تو وہ بھی اپلائی کر کے لیگل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اپرچونٹی آئرلینڈ دینے جا رہا ہے انلیگل امیگرینٹس کو، اور لازمی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تارکین وطن پہ ایک اور بہت بڑی قیامت ٹوٹی، وہ یہ تھی کہ لیبیا سے ایک کشتی جو ربر کی کشتی تھی اس پہ گنجائش سے زیادہ جو تھے وہ تارکین وطن سوار ہوئے لیبیا سے، اور انہوں نے یورپ جانے کے لیے وہاں سے وہ سٹارٹ لیا، اور ان کی منزل تھی اٹلی۔ لیکن راستے میں ہی ابھی لیبیا سے چند 100 کلومیٹر آگے سمندر میں انٹر ہوئے تھے تو وہاں پہ ان کی کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی۔ 130 تارکین وطن جو ہیں وہ اس پہ سوار تھے، اور تمام کے تمام جان کی بازی ہار گئے، تمام کے تمام جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہاں پہ پہنچیں، جب تک وہ پہنچیں اس وقت تک وہ کشتی ڈوب چکی تھی، اور اس کے ارد و گرد جو تھی وہ کافی زیادہ انسانی لاشیں جو تھیں وہ تیر رہی تھیں۔ انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی لیکن ان میں سے کوئی بھی تارکین وطن جو تھا وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ ٹوٹل 130 تھے جن کو تمام جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی بچایا نہیں جا سکا۔ یہ ایک المیہ ہے جو کہ ہر مہینے ہر ہفتے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں جتنی بھی آگاہی پھیلائی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ یہ قیمتی زچانے جو سنہرے خواب لے کے آئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کا راستہ اپنانے سے پہلے کوئی احتیاطی تدابیر، کیونکہ ایک ربر کی کشتی جس پہ بامشکل 1 درجن انسانوں کی گنجائش تھی اور اس پہ 130 انسان بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چند کلومیٹر آگے جانے کے بعد ڈوب گئی، جس کے بعد ان کو اتنے بڑے جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پارو اور امداد کے بارے میں ایک خوشخبری ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارو 1 سال آپ نے کام کیا ہو تو پھر آپ لے سکتے ہیں، اس کے بعد سبسڈی جو امداد ہے وہ بھی اسی طرح۔ لیکن اب حکومت نے کرونا کے اس کرائسس میں یہ اعلان کیا ہے کہ جن کی 1 سال بھی کام نہیں چلا وہ بھی پارو اپلائی کر سکتے ہیں سیپے کا، لیکن آپ نے سیتا نکالنا ہے، اور وہاں پہ آپ کو مزید جو ہے وہ تمام کاروائی وہاں پہ کی جائے گی۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ جن کی سال بھی پارو نہیں چلی، اس سے کم چلی ہے، وہ اب امداد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس پہ میں نے آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اناؤنس کیا تھا کہ یہ لا جو ہے، یہ جو قانون ہے یہ پاس ہونے جا رہا ہے۔ وہ سیپے کی طرف سے سہولیت سوسیال کی طرف سے لانچ کر دیا گیا ہے، اب آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جن کی پارو ختم ہو چکی ہے ان کو سبسڈیو جو ہے اس کی صورت میں ایودا جو ہے وہ لگا دی جاتی تھی، اب اس میں بھی کافی زیادہ رعایتیں دی گئی ہیں تاکہ فیملیز جو ہیں وہ سروائیو کر سکیں اس مشکل ٹائم میں، اس مشکل دور میں۔ تو یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں کافی نئی امدادوں کا اعلان کرنے جا رہی ہے حکومت۔ یہاں پہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا رینتا جو ہے وہ ڈکلیئر کروائیں، کیونکہ جو انگریزو منیما بیٹال ہے وہ اگلے مہینے جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایودا دی الکلیر اوپن ہو رہی ہے، اور باقی یوٹیلٹی بلز پہ بھی ایوداز آنے والی ہیں۔ اس طرح کی باقی کافی ایوداز ہیں جو آنے والے وقت میں حکومت نے اناؤنس کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جنہوں نے رینتا ابھی تک ڈکلیئر نہیں کروایا وہ لازمی طور پہ اپنا رینتا ڈکلیئر کروا لیں۔ اور انگریسو منیما بیٹال کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو انڈیویجول لوگ ہیں جن کی جو ایک ہے رینتا ڈکلیئر کروانے والے، اگر ان کے رینتے پہ ان کے 2020 کی انکم 16,000 سے کم آتی ہے تو وہ انگریسو منیما بیٹال اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔